اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کی ٹونسلیکٹمی یعنی ٹونسلز کی سرجری ہوئی ہوتی ہے وہ کس طرح سے اپنی فوڈ مینیج کر سکتے ہیں کہ وہ کم سے کم اریٹیٹ ہوں اور اپنی امیونٹی کا بھی خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام معینہ بیگ ہے، میں کلینکل ڈائٹیشین ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا اس فورم پہ سوال آتا ہے کہ جو ٹونسلیکٹمی یعنی ٹونسلز کی سرجری کرا لیتے ہیں اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری فوڈز انہیں اریٹیشن کاز کر رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری فوڈز ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 ویکس جو ہیں وہ آپ کو لگیں گے بالکل نارمل فوڈ پہ سوئچ کرنے میں۔ اور ان 2 ویکس میں ہم نے کیا لینا ہے، تو سب سے زیادہ جو اس چیز میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی یعنی کتنی سافٹ فوڈ ہے، کتنی ہارڈ ہے، یہ والی چیز جو ہے نا یہ آپ کی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور یہ ہم نے فیز وائز چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو پوسٹ سرجری آپ نے بالکل سافٹ ڈائٹ پہ رہنا ہے، جس کو ہم بیبی ڈائٹ بھی اکثر کہتے ہیں یا بیبی فوڈز ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کو پیوریڈ میشڈ فارم میں لینا ہے اور بالکل لیکوڈ کنسسٹنسی بنانی ہے۔ یعنی آپ کو سیریل لے سکتے ہیں، فروٹ پیوریز لے سکتے ہیں، اسٹرین جوسز لے سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سب سے پہلے لینی ہے۔ اور 2-3 دن میں جیسے ہی آپ کو ان کی ٹالرنس ہوتی ہے آپ نے پھر سیمی سالڈ فوڈز پہ چلے جانا ہے، جن میں دلیا، کھچڑی، نارمل یہ پیوری، شیکس، اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ جو آپ یہ دیکھیں آپ کو ٹالریٹ کر رہے ہیں تو آپ سیمی سالڈ فوڈ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ سلو سالڈ فوڈ پہ شفٹ ہونا شروع کرتے ہیں جو ہماری نارمل ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے ذہن میں کچھ چیزیں رکھنی ہیں جو پوسٹ ٹونسلیکٹمی فوراً سے یا کچھ دیر بعد بھی آپ کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی فوڈ آپ کے اس ایریا افیکٹڈ ایریا سے گزرے گی وہ اریٹیشن کر سکتی ہے۔ لیکن زیادہ پرون کون سی چیزیں ہیں، اس میں اوور اسپائسی فوڈز آ جاتے ہیں، پکلز آ سکتے ہیں جن میں اسپائسز یا کوئی بھی ان کا سٹرسی فلیور ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ سٹرس فروٹس اور ویجیٹیبلز میں ان کو تھوڑا سا لمٹ کر دیں، جن کا تھوڑا سا شارپ ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ بہت ساری اسپائسز جن کا فلیور تھوڑا سا زیادہ شارپ ہوتا ہے، جس میں ریڈ پیپر آ سکتی ہے، بلیک پیپر بھی آ سکتی ہے، گرین چلیز آ سکتی ہیں، یہ جو ہے یہ اریٹیشن کاز کرتی ہیں، ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہارڈ فوڈز جس طرح نٹس ہیں ان کا استعمال تھوڑی دیر کے لیے، یا بہت ہارڈ فائبر ہے، کوئی ان پیلڈ فروٹس ہیں ان کا استعمال کچھ دیر کے لیے کم کر دیں۔ اور اس کنسسٹنسی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے لیکوڈ ڈائٹ سے شروع کرنا ہے، پھر سیمی سالڈ پہ آنا ہے اور پھر سالڈ پہ شفٹ ہو جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اریٹیشن نہیں ہوگی اور آپ جلدی ریکور کر لیں گے۔ ان فوڈس میں بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پروٹین، اپنا وائٹامن سی پورا کیسے رکھنا ہے۔ تو جب آپ لیکوڈ بھی لے رہے ہوں گے تو آپ نے لیکوڈ کیلریز بھی اس طرح سے یوز کرنی ہے کہ اس میں کوئی اسمودی ہو سکتی ہے، اس میں فروٹ شیک ہو سکتا ہے، آپ ملک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کی جلدی ریکوری ہو اور آپ کی امیونٹی ویک نہ ہو۔ پھر سیمی سالڈ جب ہم لینا شروع کریں گے تو اس میں پوریج ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیزیں بن سکتے ہیں۔ براتھ تھوڑا سا اریٹیشن کاز کرتی ہے لیکن آپ اس میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، ایگ وائٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں جو آپ کو اریٹیشن کاز نہ کریں لیکن آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بالکل اچھی رہ سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔